نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے پاک اوراق پلٹتے ہوئے سیرت النبی کتاب سے میں آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہوں۔ آج کا موضوع ہے قریش کی مخالفت اور اس کے اسباب۔ مکہ کی جو عزت تھی کعبہ کی وجہ سے تھی۔ قریش کا خاندان جو تمام عرب پر مذہبی حکومت رکھتا تھا اور جس کی وجہ سے وہ ہمسائگان خدا بلکہ آل اللہ یعنی خاندان الہی کہلاتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کعبہ کے مجاور اور کلید برادر تھے۔ اس تعلق سے قریش کا کاروبار زیادہ پھیلتا گیا، یہاں تک کہ متعدد محکمے اور بڑے بڑے مناصب قائم کیے گئے جن کی تفصیل بھی کتابوں میں موجود ہے۔ پہلا سبب، نا تربیت یافتہ اور تند خو قوموں کا خاصہ ہے کہ کوئی تحریک جوان کے آبائی رسم و عقائد کے خلاف ہو ان کو سخت برہم کر دیتی۔ ان کے ساتھ ان کی مخالفت محض زبانی مخالفت نہیں اور ان کی تشنگی انتقام کو خون کے سوا کوئی چیز بجھا نہیں سکتی تھی۔ آج ہندوستان اس قدر مہذب ہو گیا، لیکن اب بھی کسی عام مسئلہ مذہب کی مخالفت کی جائے تو وہ ایک حشر برپا ہو جاتا ہے، اور حکومت موجودہ اگر منتظم اور صاحب جبروت نہ ہوتی تو اس کی زمین پر بارہا خون کا بادل برس چکا ہوتا۔ عرب ایک مدت سے بت پرستی میں مبتلا تھا۔ خلیل بت شکن کی یادگار کعبہ 360 معبودوں سے مزین تھی، جن میں حبل خدائے اعظم تھا۔ یہی بت ہر قسم کے خیر و شر کے مالک تھے، پانی برساتے تھے، اولادیں دیتے تھے، معرکہ ہائے جنگ میں فتح دلاتے تھے۔ خدا یا تو سرے سے تھا ہی نہیں یا تو اس کا وجود معطل تھا۔ دوسرا سبب یہ تھا کہ اسلام کا فرض اس طلسم کو دفعتاً برباد کر دینا تھا، لیکن اس کے ساتھ قریش کی عظمت اور اقتدار اور عالمگیر اثر کا بھی خاتمہ تھا۔ اس لیے قریش نے شدت سے مخالفت کی، اور ان میں جن لوگوں کو جس قدر زیادہ نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا اسی قدر مخالفت میں زیادہ سرگرم تھے۔ ابو سفیان جیسے لوگ جو کہ باپ کا منصب نہ حاصل کر سکا، لیکن بنو امیہ کے خاندان کا سردار وہی تھا۔ خاندان ہاشم میں سب سے زیادہ کبیر الاسد ابو لہب تھے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا تھے۔ اسی طرح بہت سے اثر و رسوخ والے لوگ بہت زیادہ مخالفت کر رہے تھے، جیسے قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں قرآن کو اترنا تھا تو ان دو شہروں مکہ اور طائف میں سے کسی رئیس اعظم پر اترنا تھا۔ عرب میں ریاست کے لیے دولت اور اولاد سب سے پہلی اور سب سے ضروری شرط تھی، اور اولاد کی نسبت اگر وحشی قوموں میں یہ خیال رہا ہے کہ جو شخص صاحب اولاد نہ ہو وہ عالم آخرت کی برکات سے محروم رہتا ہے۔ ہندوؤں میں بھی یہی خیال ہے کہ اولاد کے بغیر انسان کو پوری نجات نہیں مل سکتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اوصاف سے بالکل خالی تھے۔ دولت کے غبارے سے آپ کا دامن پاک تھا، اور اولاد ذکور سال 2 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہی تھی، مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ تیسرا سبب، قریش کو عیسائیوں سے بالطبع نفرت تھی، اس کی وجہ سے یہ بادشاہ حبش جو کہ کعبہ کے ڈھانے کو آیا تھا عیسائی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ قریش عیسائیوں کے مقابلے میں پارسیوں کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ قریب کے ملک میں رومی مغلوب ہو گئے، لیکن یہ لوگ مغلوب ہونے کے بعد چند سال میں پھر غالب آ جائیں گے۔ خدا اسی کو اختیار ہے کہ وہ پیچھے بھی اور تب بھی مسلمان اللہ کی مدد سے خوشی منائیں گے۔ اسلام اور نصرانیت میں بہت سی باتیں مشترک تھیں، یہ سب بڑھ کر اس زمانہ میں اسلام کا قبلہ بیت المقدس تھا، اور مدینہ منورہ بھی ایک مدت تک یہی قبلہ رہا۔ ان اسباب سے قریش کو خیال ہوا کہ آن حضرت عیسائیت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ چوتھا سبب، ایک بڑا سبب قبائل کی خاندانی رقابت تھی۔ قریش میں 2 قبیلے نہایت ممتاز اور حریف تھے، بنو ہاشم اور بنو امیہ۔ عبد المطلب نے اپنے زور اور اثر سے بنو ہاشم کا پلہ بھاری کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد اس خاندان میں کوئی صاحب اثر پیدا نہیں ہوا۔ ابو طالب دولت مند نہ تھے، عباس دولت مند تھے لیکن فیاض نہ تھے۔ ابو لہب بد چلن تھا، اس پر بنو امیہ کا اقتدار بڑھتا جاتا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو خاندان بنو امیہ اپنے رقیب کی فتح خیال کرتا تھا، اس لیے سب سے زیادہ اسی قبیلہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ بدر کے سوا باقی تمام لڑائیاں ابو سفیان ہی نے برپا کی، اور وہی لڑائیوں میں رئیس لشکر رہا۔ عقبہ بن ابی معیط جو سب سے زیادہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اور جس نے نماز پڑھنے کی حالت میں آپ کے دوش مبارک پر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی تھی۔ بنو امیہ کے بعد جس قبیلہ کو بنو ہاشم کی برابری کا دعویٰ تھا وہ بنو مخزوم تھے۔ ولید بن
مغیرہ اسی خاندان کا رئیس تھا، اسی لیے اس قبیلہ نے بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت کی۔ ابو جہل کی ایک تقریر سے اس بیان کی پوری تصدیق ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ابو جہل کے پاس گئے اور کہا محمد کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو جہل نے کہا ہم اور بنو عبد المناف ہمیشہ حریف مقابل رہے ہیں، انہوں نے مہمانداریاں کی تو ہم نے بھی کی، انہوں نے خون بہائے تو ہم نے بھی بہا دیے، لیکن انہوں نے فیاضیاں کی تو ہم نے ان سے بڑھ کر کی، یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے کاندھے سے کاندھا ملایا تو بنو ہاشم پیغمبری کے دعوے دار ہیں، خدا کی قسم ہے ہم اس پیغمبر پر کبھی ایمان نہیں لا سکتے۔ پانچواں سبب یہ تھا کہ قریش میں سخت بد اخلاقیاں پھیلی ہوئی تھیں، بڑے بڑے ارباب اختیار نہایت ذلیل بد اخلاقیوں کے مرتکب تھے، اسی کو اللہ نے قرآن میں بتایا ہے۔ اور اس شخص کے کہنے میں نہ آنا جو بات بات میں قسم کھاتا ہے، آبرو باغتا ہے، طائن ہے، چغلیاں کھاتا ہے، لوگوں کو اچھے کاموں سے روکتا ہے، حد سے بڑھ گیا ہے، بد ہے، تند خو ہے، اور ان سب باتوں کے ساتھ جھوٹا نسب بتاتا ہے اس لیے کہ وہ مالدار اور لڑکوں والا ہے۔ اور سن رکھے کہ اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، جو کہ جھوٹی اور خطا کار ہے۔ اللہ نے قرآن میں ان ساری برائیوں کا ذکر کر دیا جو اس وقت کے قریش میں موجود تھی، اور اللہ نے فرمایا ہم کو اس کو تنہا چھوڑ دو، میں نے اس کو اکیلا پیدا کیا ہے، پھر بہت سا مال دیا، بیٹے دیے، سامان دیا، پھر چاہتا ہے کہ ہم اس کو اور دیں، ہرگز نہیں، وہ ہماری آیتوں کا دشمن ہے۔ یہ خطاب ولید بن مغیرہ کے ساتھ ہے جو قریش کا سرتاج تھا، اور یہ الفاظ اس شخص کی زبان سے ادا ہوتے تھے جس کو ظاہری جاہ و اقتدار حاصل نہ تھا، لیکن مخالفت کی سب سے بڑی وجہ جس کا اثر تمام قریش مکہ، تمام عرب پر یکساں تھا، یہ تھا کہ جو معبود سینکڑوں برس عرب کی حاجت روائے عام تھے اور جن کے آگے وہ ہر روز پیشانی رگڑتے تھے، اسلام ان کا نام و نشان مٹاتا تھا اور ان کی شان میں کہتا تھا بلا شبہ تم اور جن چیزوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پوجتے ہو سب دوزخ کے ایندھن ہوں گے۔ اسی کے ساتھ میرا آج کا موضوع اختتام پذیر ہوتا ہے، کل اسی ٹاپک کو آگے کنٹینیو کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔